السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 50، 51 اور 52 ہیں۔ یہ آیات سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں پر پارہ نمبر 12 آج تکمیل پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کی اعلیٰ حکمتیں اور نظریہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بادشاہ وقت کو جو خواب آیا اور بادشاہ کا جو ساقی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں آ کے ملتا ہے اور تعبیر پوچھتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اور بھی حکمتیں بتائیں۔ یہ سارا ذکر ہوا تھا۔ آپ نے تعبیر بھی بتائی، اس کے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کی مینجمنٹ بتائی، اور پھر آخری 1 سال کی خوشخبری بھی سنائی کہ جب ہم یہ ساری مینجمنٹ کریں گے، ایک بڑے اچھے طریقے سے اس کا سسٹم بنائیں گے، ہم ایک معاشی تدبیری نظام بنائیں گے اور وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں ایک اور سال عطا فرمائیں گے جو خوشحالی کا سال ہوگا، جو آگے بڑھنے کا سال ہوگا۔ یہ سارا خواب، تدبیر اور تبشیر جب بادشاہ وقت کو آ کے اس شخص نے بتائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ کیوں؟ یہ تعبیر اصل میں زمینی حقائق کے مطابق تھی۔ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے اصل میں اس کی تعبیر، اور پھر تعبیر صرف نہیں سنی، اس نے اس کی مینجمنٹ بھی سن رہا ہے، اور پھر 1 سال خوشخبری بھی۔ تو بادشاہ تو بڑا حیران ہوا کہ آخر اتنا عقل مند انسان، سمجھدار، اتنا مدبر انسان جیل کے اندر بیٹھا ہوا، یہ کون ہے؟ تو اس نے ایک قاصد کو بھیجا، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اتنا عظیم الشان انسان جیل کے اندر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ فلما جاءہ الرسول، وہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور سارے حالات بتاتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اب کیا کرتے ہیں؟ ایک تو طریقہ کار یہ تھا، بڑے خوش ہوتے، فوراً بادشاہ اس قاصد سے کہتے کہ ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں، مجھے رہائی مل رہی ہے اور میں جیل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، تو مجھے جب رہائی مل رہی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا، آپ نے پہلے اس مسئلے کا حل نکالا جس کی وجہ سے وہ قید میں موجود ہیں،
اور یہی اصل میں بصیرت کی بات تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام اس داغ کے ساتھ جو لگا کے جیل میں ڈالا گیا تھا، باہر نکلتے ہیں تو 100 باتیں ہونی ہیں، وہاں مسائل پیدا ہونے ہیں، اور اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو محض رہائی نہیں مل رہی، بلکہ آپ تو اب مصر کے بادشاہ بننے والے ہیں، مصر کے وزیر خزانہ بننے والے ہیں، تو آپ کے تو بالکل بے داغ ہو کے باہر نکالنا ہے تاکہ آپ کی شان و شوکت عظمت اتنی اونچی ہو کہ سارے لوگ آپ کی وہ پیروی کرنے والے اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اور ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، آپ اس بادشاہ سے پوچھو جا کے ذرا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک جو میرا پروردگار ہے وہ ان کے سارے مکر و فریب کو جانتا ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ وقت سے یہ بات کی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ کلیئر کرو جو میرے اوپر بہتان ہے، الزام تراشی ہے، ان خواتین نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، اس نے عورتوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد تفصیلات تو اس کی بے شمار ہیں، لیکن جو آیت قرآنی بیان کر رہی ہے، بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ یہ عورتوں جو ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ سارا اس کو پھسلانے کی کوشش کی اور ورغلانے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی، کیا صورتحال ہے ان کی، کیا حقیقت ہے؟ حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ساری بولنے لگی اور کہنے لگی اللہ کی قسم ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایسا علم نہیں جس میں اس میں برائی موجود ہو، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی برائی یا بے حیائی کوئی چیز موجود ہو، یہ ہمارے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بولی اور کہنے لگی اب حق واضح ہو گیا ہے، سچی بات یہ ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں اعتراف جرم کرتی ہوں کہ میں نے اپنی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام وہ سچے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، اصل میں نے ہی ساری گڑبڑ کی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، اور بے شک اللہ رب العزت جو خیانت کرنے والے کا مکر و فریب ہے اس کو ہدایت نہیں دیتے، جو جن کے دلوں میں خیانت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ اس سارے واقعے میں یہ واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، بے داغ ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی کسی اعتبار سے بھی، اور عورتیں جو اس مجلس میں موجود ہیں انہوں نے برملا ان کی بے گناہی کا اظہار کر دیا، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی نے بے گناہی کا اظہار کر دیا، سچا قرار دے دیا، اور اپنے آپ کو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ بادشاہ کے اس مجلس میں جب یہ ماحول قائم ہو گیا اور پورے شہر کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اب اس کے نتیجے میں
یوسف علیہ السلام کی سچائی جب غالب ہو جاتی ہے، آپ کی شان و شوکت اور عظمت نمایاں ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جیل سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک عام شخص نہیں ہے، اور انہوں نے جب واپس آنا ہے تو عام شخص کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وقت کے گائیڈ ہیں، انہوں نے وزیر خزانہ بننا ہے، عزیز مصر بننا ہے، بادشاہ وقت بننا ہے۔ تو یہ جو ہستی ہے، اس ہستی کے اعتبار سے کسی قسم کا وسوسہ، کسی قسم کا شک و شبہ، وہ تو اس کا وجود وہ بڑا خطرناک ہے۔ چنانچہ ہر قسم کے اس شک و شبہ کو جو آپ کی عزت پر کوئی دبا ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت پر ہو سکتا ہے، اس کو دور کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت اسی تدبیری نظام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی دے رہے ہیں، عظمت سے سرفراز فرما رہے ہیں، اور شان و شوکت اور جو اولو العزم حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک منصب ہے، اس پر فائز فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے مسائل حل فرمائیں، جائز حاجات قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔